میں جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنا تیز بھاگ رہی تھی۔ خوف سے میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرا شادی کا خوبصورت جوڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ پاؤں میں شدید کانٹ چبھنے کی وجہ سے میرے پیروں سے خون نکل رہا تھا جو کہ اس کچے پکے رستے پر نقوش بنا رہا تھا، مگر میں اس تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی جا رہی تھی کیونکہ جو اذیت میری روح کو پہنچی تھی وہ اس معمولی سی چوٹ کے آگے بہت ہی بڑی تھی۔ میں نے اس شخص کا اعتبار کر کے زندگی کی بہت بڑی غلطی کی تھی جس کے پیچھے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ میں ایک باغی لڑکی بن گئی جسے صرف اور صرف اپنی خواہشات عزیز تھیں، جو ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور آنکھیں تو تب کھلیں جب اس شخص کا بھیانک روپ میں نے دیکھا اور ایک انسان کو ایک درندے میں بدلتے ہوئے دیکھا جس سے میں نے محبت کی۔ وہ تو نفرت کے لائق بھی نہیں تھا۔ میں بڑی مشکل سے ان درندوں سے جان بچا کر بھاگ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک درخت کے نیچے ہانپنے لگی۔ میرا سانس تھا کہ اکھڑ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں اتنی سہم گئی کہ اپنا سانس تک روک کر بیٹھ گئی، مگر ان درندوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ اس وحشی انسان نے مجھے بازو سے پکڑ کر زمین پر دھکا دیا اور اس کے چاروں دوست بھوکے شیروں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میری چیخیں اور سسکیاں فضا کو بوجھل کرنے لگیں، لیکن انہوں نے مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا اور انہوں نے میرے ساتھ باری باری۔ آج پھر کالج سے واپسی پر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گول گپے کھانے میں مشغول تھی۔ میری اونچی پونی ٹیل فضا میں ادھر ادھر جھول رہی تھی اور میں مزے سے گول گپے کھا رہی تھی۔ آج بھی ہمارا گول گپے کھانے کا کمپٹیشن تھا جس میں میں جیت رہی تھی۔ اچانک ہی سہیلی نے مجھے اپنے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر دیکھو کومل، آج پھر وہی لڑکا گاڑی میں بیٹھا ہمیں گھور رہا ہے۔ نہ جانے یہ کون ہے، روز ہی ادھر آ جاتا ہے، ہمارے کالج کا بھی نہیں لگتا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ صرف ہمارے گول گپے کھاتے ہوئے دیکھنے کے لیے ہی یہاں آیا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری اونچی پونی ٹیل ہوا میں جھول گئی۔ میں نے جسے ہی اپنی کانچ سی سنہری آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا جیسے میری ہی گھات لگائے بیٹھا ہو۔ اس کی نظروں میں جنون تھا، پسندیدگی تھی۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا کر واپس اپنی سہیلیوں کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں جب بھی اس سے نظریں ملاتی تھی میرے دل میں پتھر ہونے لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں انتہائی سحر انگیز تھیں۔ میں نے اپنا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی اور گول گپے کھانے میں مشغول ہو گئی۔ گول گپے کھانے کے بعد اپنی سہیلیوں کو خدا حافظ کر کے میں اپنی بہن کی طرف بڑھ گئی۔ لاشعوری طور پر میرا دھیان اس گاڑی کی طرف تھا جو ابھی بھی وہیں پر کھڑی تھی، لیکن میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وین میں گھس گئی۔ جب وین چلنے لگی تو وہ گاڑی بھی میرے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ میں کھڑکی کی جانب بیٹھی تھی، وہ گاڑی میرے بالکل ساتھ چل رہی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی کیونکہ آج سے پہلے سے وہ مجھے دیکھ کر چلا جاتا تھا، لیکن آج وہ میرا پیچھا بھی کر رہا تھا۔ جیسے ہی وین میرے گھر کے سامنے آن کر رکی تو وین سے میں نیچے اتر گئی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گاڑی وہی کھڑی تھی اور اس کا شیشے اتر چکے تھے اور وہ شخص مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نظروں کے تصادم سے وہ لڑکا اپنے منہ میں کچھ بڑبڑایا، لیکن میں تھوڑی سی دور کھڑی تھی اس لیے مجھے آواز سنائی نہیں دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے یا کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، مگر میں وہاں سے پلٹ کر گھر کی جانب تقریباً بھاگنے لگی کیونکہ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تو اس نے میرے گھر بھی دیکھ لیا تھا۔ میں نے ڈور بیل میں ہاتھ رکھا اور ہٹانا بھول گئی۔ گرمی سے برا حال ہو رہا تھا، میرا یونیفارم میرے جسم میں چپک رہا تھا اور وہ لڑکا مجھے اب بھی گھور دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی نظروں کی حد محسوس کر سکتی تھی۔ امی نے عجلت میں دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے امی کو کوئی جواب نہیں دیا اور جلدی سے دروازہ کھول کر اندر کی جانب بھاگ گئی۔ امی بھی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور کہا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا نہیں امی کچھ نہیں، بس مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں، آپ کھانا لگائیں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ اس عمر میں جب کوئی مخالف سر آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے تو ایک بار دل تار ہلنے لگتی ہے۔ میری بھی یہی حالت تھی۔ میں نے جلدی سے شاور لیا اور فریش ہو کر باہر نکلی تو کچھ
पुरसुकून महसूस किया, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई रही थी। पता नहीं वो कौन था और मुझे क्या पैगाम देना चाहता था। मैं चाह कर भी इसे अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। मैंने बेध्यानी से लंच किया था और वापस अपने कमरे में आ गई थी और इस वाक़े को भूलने की कोशिश करने लगी और ख़ुद को अपने कामों में मसरूफ़ कर लिया। मगर अगले दिन वही वाक़या रूनुमा हुआ जो गुज़िश्ता दिन हुआ था। अब वो रोज़ाना मेरे साथ साथ मुझे घर तक छोड़ने के लिए आता था। मैं जब भी इसकी नज़रों में देखती थी मुझे शदीद घबराहट घेर लेती थी, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि इसकी आंखों में कम से कम देखूं, लेकिन वो ऐसा था कि मुखालफ को देखने पर मजबूर कर देता था। न जाने वो मुझसे क्या चाहता था और क्यों मेरा पीछा कर रहा था। मैं इससे पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि ये खुद ही तंग आकर मेरा पीछा छोड़ देगा, मगर मेरी खामख्याली थी। एक हफ्ते तक तो वो सिर्फ मेरा पीछा करता रहा, लेकिन इसके बाद जो इसने हरकत की इससे मेरे पांव तले ज़मीन खिंच गई। जब मेरी वैन घर के सामने आई और मैं उसमें से उतरी और मैं घर की सिमत बढ़ने लगी तो मेरे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बिल्कुल ऐन सामने खड़ा था। मैं एकदम घबरा कर पीछे हटी, मेरी रंगत सुर्ख पड़ने लगी और मेरा जिस्म कांपने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो गाड़ी से उतरकर बिल्कुल मेरे सामने आन खड़ा हुआ था। अब न जाने वो मुझसे क्या कहने लगा था। वो मुझे अंदर तक उतर जाने वाली नज़रों से देखता रहा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इसके कोई भी बात पूछती, कोई भी सवाल करती। मेरी ज़बान बिल्कुल तालू से चिपक गई थी। वो भी कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा और फिर जेब से एक पर्ची निकाल कर इसने मेरे हाथ पर रख दी और इस हाथ में थमा कर चला गया। मैं तो इसकी इस हरकत पर खड़ी रह गई। मेरा दिमाग इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा था कि एक नामहरम ने मेरा हाथ थामा है इतने धड़ल्ले से, और न जाने इस पर्ची पर क्या लिखा था जो वो यूं मुझे पकड़ा कर चला गया है। मेरा दिल ट्रेन की स्पीड से चलने लगा, जैसे अभी सीना फलांग कर बाहर निकल आएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने सांस को मुतवाज़न किया और अपने चेहरे की रंगत को नॉर्मल करने की कोशिश की। मेरे हाथ में अभी वो पर्ची मौजूद थी। मैंने मुट्ठी ज़ोर से बंद कर ली और डोर बेल बजाई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अम्मी मेरी हवास बाख्तियों से हैरान हो जाती थीं। वो मुझसे कोई भी सवाल करती तो मैं कुछ भी नहीं बताती और टाल मटोल से काम लेती थी। जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वो पर्ची खोलने लगी जो कि मेरी मुट्ठी में पसीजी पड़ी थी और भीग गई थी। मैंने बिल्कुल आहिस्ता से इसकी परतें खोली। इस पर एक नंबर लिखा हुआ था और नीचे लिखा था, प्लीज़ कॉल मी वरना मैं मर जाऊंगा। ये जुमला इतना ज़्यादा सख्त था कि मेरे पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ने लगी। इसकी पहली पेशकदमी वाकई बड़ी जानलेवा थी। मैं शश पंज में पड़ गई थी और कमरे में इधर उधर टहलने लगी थी। मुझे इतना भी होश नहीं था कि अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लूँ। मुझे पहले से ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी। मैंने पंखा फुल स्पीड पर चला दिया। मुझे किसी कुल चैन नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पर्ची का क्या करूं। क्या मैं इसे फाड़ दूं या डस्टबिन में फेंक दूं, लेकिन दिल ने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। भला मैं एक अनजान शख्स से जिसे मैं जानती तक नहीं, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, इससे राब्ता क्यों करूं? आखिर वो मुझसे क्या चाहता है और इसने अपनी जान लेने की धमकी मुझे क्यों दी थी? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मेरे दिल में इसको जानने का तजस्सुस सर उठाने लगा, लेकिन दिमाग बार बार मना कर रहा था कि मुझे इससे कोई राब्ता नहीं रखना चाहिए, जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। ये सब कुछ गलत है। मैंने अपने कॉलेज में बहुत से ऐसे अफेयर सुने थे और कॉलेज की लड़कियां अक्सर ही मोबाइल फ़ोन पर अपने बॉय फ्रेंड से बातें में मशहूर रहती थी। मेरी एक सहेली का भी किसी से चक्कर चल रहा था और वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के जुनून के किस्से हमसे शेयर करती रहती थी कि आज इसने ये फरमाइश की है, आज इसने ये कहा है। कभी कभी मेरा दिल इन बातों में बुरी तरह से धड़कने लगता था और अंदर ही अंदर मुझे भी ये ख्वाहिश पैदा होने लगती थी कि काश मुझे भी यूं कोई चाहने वाला मिल जाए और यूं मेरी तारीफ़ करे और सर आंखों पर बिठा कर रखे और मेरे नखरे उठाए
اور آج تو مجھے یہ موقع مل رہا تھا کہ کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں نے شدت اور جنون دیکھا تھا اور پسندیدگی بھی دیکھی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ مجھ سے اظہار محبت کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ میں نے وہ پرچی سنبھال کر اپنے دراز میں رکھ لی۔ میں فی الحال ابھی اس سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، 1-2 روز مزید انتظار کرنا چاہتی تھی کہ میرے رابطہ نہ کرنے پر وہ آخر کرتا کیا ہے۔ اگلے روز جب میں کالج سے واپسی پر آ رہی تھی تو وہ مجھے راستے میں نظر نہیں آیا تھا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا۔ پہلے میں اس کے آنے سے گھبرا جاتی تھی، مگر آج وہ نہیں آیا تھا تو میرا دل زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ میں نے تو فون نمبر والی بات اپنی دوستوں سے شیئر نہیں کی تھی، نہ ہی کسی کو اپنا راز بتایا تھا۔ کالج سے گھر تک کا فاصلہ میں نے بمشکل کاٹا تھا۔ میں بار بار بیک ویو میرر میں دیکھ رہی تھی، مگر وہ کالی گاڑی کہیں نظر نہ تھی۔ میرے اندر نئی بے چینی سر اٹھانے لگی تھی، کہیں وہ واقعی خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اس خیال نے تو مجھے رات بھر سونے نہ دیا۔ میں بار بار وہ نمبر ڈائل کرتی اور پھر ڈیلیٹ کر دیتی۔ ابھی میرا دماغ مجھے اس سے بات کرنے سے روک رہا تھا، مگر دل کو کہیں بھی چین نہیں تھا۔ اس سے اگلے روز میں وہ کہیں نظر نہیں آیا تو میری بے چینی تشویش میں بدل گئی۔ میں نے سوچا اگر کل بھی وہ نہ آیا تو میں ضرور اس سے رابطہ کروں گی۔ میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ بس ایک دن مزید انتظار کروں گی، کیونکہ مجھے اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ مسلسل 1 ماہ وہ بلا ناغہ مجھے وہاں کھڑا نظر آتا تھا اور اب 3 دن سے غائب تھا، جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ اس لیے میرا پریشان ہونا یقینی تھا۔ جی اب تیسرے دن بھی وہ نظر نہیں آیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے رابطہ ضرور کروں گی اور پوچھوں گی کہ آخر وہ کون ہے اور اس نے مجھے اپنا نمبر کیوں دیا ہے اور یہ کیوں کہا ہے کہ وہ اپنی جان لے لے گا۔ میں اس سے بہت سارے سوال کرنا چاہتی تھی۔ موبائل میرے سرہانے کے نیچے پڑا تھا اور میں کروٹ پر کروٹ لیے جا رہی تھی، بار بار اس کا نمبر ڈائل کر کے ڈیلیٹ کر دیتی تھی، جیسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے شروعات کیسے کروں۔ میں نے وال کلاک پر نظر دوڑائی تو رات کے 12 بج گئے تھے۔ کیا وہ ابھی تک جاگ رہا ہوگا؟ میں نے موبائل اٹھایا اور اسے میسج کیا کہ آپ سو رہے ہیں۔ میں نے میسج سینڈ کر دیا، لیکن میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے وہ کیا جواب دے اور پتہ نہیں وہ جواب دیتا بھی ہے یا نہیں۔ میں نے موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور زور زور سے دھڑک رہا تھا میرا دل۔ اچانک سے تکیے کے نیچے رکھا فون پھڑپھڑانے لگا اور میرا دل بھی اسی رفتار سے پھڑپھڑانے لگا۔ میں نے جلدی سے نیچے سے موبائل فون اٹھایا اور میسج کھول کر پڑھا تو لکھا تھا، تمہیں دیکھنے کے بعد کھانا پینا سونا سب بھول چکا ہوں۔ اگر اب بھی تم مجھے نہ پوچھتی تو شاید اپنی آخری سانس لے چکا ہوتا۔ اس کا دردناک میسج پڑھ کر تو میرے اندر ایک چنگاری سی جلنے لگی۔ یہ چنگاری نہ جانے کون سے جذبے کی تھی جس نے مجھے کسی پر چین لینے نہیں دیا۔ یہ چین صرف تب ہی ملتا تھا جب میں اس سے بات کرتی تھی۔ اس کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ مجھے اپنا آپ آسمان پر اڑتا محسوس ہونے لگتا۔ میں خوبصورت تو بہت تھی، مگر مجھے آج تک کسی نے سراہا نہ تھا اور یہ سراہے جانے کی خواہش ہی مجھے اس لڑکے تک لے جاتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے دل کے دروازے کھول رہا تھا۔ مجھے اب اس دنیا میں واحد چیز جو خوشی دیتی تھی وہ اس کی سنگت کے خواب تھے، مگر میں ابھی بہت چھوٹی تھی، صرف 17 سال کی، اور اب سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں میں صرف اپنے اچھے مستقبل کے خواب ہی سجائے تھے، جس میں محبت کا دور دور تک ذکر تک نہ تھا، مگر اب سوائے محبت کے کسی اور کا مقصد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرا بدلہ رویہ میری سہیلیوں نے بھی نوٹ کیا تھا۔ میں نے اپنے دل کا راز کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ جاذب نے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی محبت کو زمانے کی نظر لگ جائے، اور میں بھی ابھی اس بات کو راز ہی رکھنا چاہتی تھی۔ یہ میرے کالج کی ابتدائی دور تھے۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں دل لگا کر پڑھائی کروں، مگر میں دل لگا کر محبت کر رہی تھی۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم بات تو روز ہی کرتے تھے، ساری ساری رات، مگر آج اس نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کر دی تھی۔ میں نے منع کر دیا کہ ابھی مناسب نہیں لگتا، اور مجھے ڈر بھی لگتا تھا۔ وہ بہت ہی امیر کبیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ مجھے اپنا گھر دکھانا چاہتا تھا، اپنے پیرنٹس سے ملوانا چاہتا تھا، ان کو اپنی پسند سے متعارف کروانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا فی الحال میری تصاویر ہی ان کو دکھا دو، جب وہ رشتہ لینے آئیں گے تو خود ہی دیکھ لیں گے۔
اس نے کہا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کیا تمہارے ماں باپ تمہیں میرے حوالے کر دیں گے؟ اور یہ سوال تھا کہ جس پر میں خود بھی گھبرا جاتی تھی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے ماں باپ کسی غیر لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیں گے، اور وہ بھی اس عمر میں جب میں کالج میں نئی داخل ہوئی تھی۔ ابھی تو مجھے یونیورسٹی بھی پڑھنا تھا، اپنا ایک کیریئر بنانا تھا، مگر میرا دل بالکل ہی پڑھائی سے چٹ گیا تھا، کیونکہ جہاں زیب اتنا امید تھا کہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ میرے ساری خواہش اور خواب پورے کرنے کی طاقت رکھتا تھا، تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی اتنا سر درد لینے کی؟ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے کیسے بات کروں اور ان کو کیسے قائل کروں گی کہ جازیب کے ماں باپ اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے تقریباً 5 سال بڑا تھا اور اپنے باپ کا بزنس سنبھال چکا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، اور جازیب مجھے فورس کر رہا تھا کہ میں جلدی اپنے پیرنٹس سے بات کروں تاکہ رشتے کی بات آگے بڑھ سکے۔ میں نے اسے کتنی بار بتایا تھا کہ میرے پیرنٹس ابھی میری شادی بالکل بھی نہیں کریں گے، مگر وہ باضد تھا۔ آخرکار اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال کر ایک دن میں نے ڈرتے ڈرتے امی کے سامنے نام لے لیا کہ میری ایک امیر دوست کا بھائی ہے اور اس کے پیرنٹس ایک اچھی لڑکی کی تلاش میں ہیں اور وہ ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے امی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جازیب بالکل ہی انجان ہے اور میری کسی دوست کا کوئی بھائی نہیں، مگر امی نے تو اتنا سنا کے ہی میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ابھی ان چکروں میں تمہیں کالج اس لیے تو نہیں بھیجتی ہوں کہ تم اپنی حد بھول جاؤ، اور مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں تمہیں کہاں بے آنا ہے۔ اپنی اس دوست کو منع کر دو کہ آئندہ تمہاری شادی کا ذکر بھی نہ کریں۔ انہیں اگر شادی کی جلدی ہے تو وہ کہیں اور کر لیں، کیونکہ ہم تو اپنی فیملی سے باہر تمہاری شادی بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تم اپنے بابا کو اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی یہ بات کہہ رہی ہو؟ میں نے جس طرح کے رد عمل کی اپنی ماں سے توقع کی تھی مجھے ویسا ہی ملا تھا، اس لیے میں نے سب کہانی جازیب کو سنا دی۔ وہ یہ سن کر تڑپ اٹھا اور کہا کہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی تھپڑ کی؟ میری وجہ سے تمہیں تھپڑ پڑا؟ مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ٹھیک تو ہو نا؟ میں اس کی اس حد تک فکر مندی پر اور بھی تڑپ اٹھی اور دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کو کوسنے لگی کہ اتنا اچھا داماد وہ اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں۔ بھلا ایسے رشتے آج کل کہاں ملتے ہیں؟ مگر میری ماں کو تو امیر رشتہ اپنی بہن کی طرف ہی کرنا تھا اور مجھے فواد زہر لگتا تھا۔ میں کسی صورت بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے بعد اپنی ماں سے کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ جازیب نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ ذکر گھر میں نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں گھر سے باہر نکلنا بند کر دیں گے اور تمہیں اپنے کزن کے ساتھ رخصت کر دیں گے، اور میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، کیونکہ تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کی باتیں مجھے بے چین کرنے لگی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت میں جازیب کے ساتھ چلی جاؤں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، کیونکہ میرے ماں باپ تو میرا مستقبل برباد کرنے پر تلے تھے۔ انہیں میری خواہشات کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے خلاف دل میں زہر بھرنے لگی تھی۔ بھلا جازیب جیسا لڑکا جیسے مل جائے، وہ تو اس دنیا کی خوش قسمت لڑکی ہوتی۔ کاش میرے ماں باپ بھی اس بات کو سمجھ لیتے تو اچھا ہوتا، اور کاش وہ اپنی رضامندی سے میرے جازیب کے ساتھ رشتہ طے کر دیتے اور میں ان کی دعاؤں کے سائے تلے اس گھر سے عزت کے ساتھ رخصت ہوتی۔ مگر جب ماں باپ اولاد کی خواہش کے مطابق ان کو عزت کے ساتھ رخصت نہ کریں تو اولاد کو مجبوراً گھر سے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے بھی یہی کرنے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ جازیب کی طلب اور محبت دن بدن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے ماما بابا میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں اور جلدی جلدی میری شادی کر دیں گے اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ بات سن کر تو میں اور بھی مچلنے لگتی تھی۔ میں اب اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک رات جازیب نے مجھے کال کی اور کہا وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مما نے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور اگلے جمعے میرا نکاح کرنے والی ہے۔ صرف تم ہی ہو ہم دونوں کو مرنے سے بچا سکتی ہو۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری بات مان لو اور مجھ سے کورٹ میرج کر لو۔ شادی کے بعد میں خود تمہارے پیرنٹس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں گا، تب تو وہ مجھے معاف کر دیں گے اور اپنا لیں گے۔ میں جازیب کی بات سن کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ میں
اسے اپنانا چاہتی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے وہ کہہ رہا تھا۔ مگر ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور ماما سے میں دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے تھپڑ ماریں گی اور میرا داخلہ پھر سے بند کر دیں گی گھر سے باہر نکلنا۔ اس نے کہا کہ کل رات 12 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا، تم بس گھر سے نکل آؤ، آگے میں تمہیں خود پک کر لوں گا۔ جہاں میں فون بند کیا تو میں کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ میں اس کی کسی قیمت پر بھی نہیں کھونا چاہتی تھی۔ مجھے نہ صرف اس سے محبت تھی بلکہ وہ میرے لیے ایک بہترین آپشن بھی تھا۔ ایک بزنس مین کا اکلوتا بیٹا اس کا وارث تھا۔ امی کو میں بعد میں منا لوں گی، میں ساری رات خود کو تسلی دیتی رہی۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر وہ گاڑی میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتظار تھا، تڑپ تھی، بے چینی تھی۔ میرا دل چاہا میں رات کا انتظار کیے بغیر ہی اس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں، مگر میں گھر آ گئی۔ میں نے پوری رات پلاننگ کر لی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ماما بابا کو کمرے میں سونے چلے گئے اور میں اب 12 بجے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل بے چین تھا، میں ماما کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر انہوں نے کوئی آپشن بھی نہیں چھوڑا تھا میرے پاس۔ ٹھیک 12 بجے میں ایک بڑی چادر میں خود کو لپیٹے آہستہ سے گھر سے نکل پڑی۔ ہر طرف خاموشی تھی اور اندھیرا بھی۔ گیٹ کراس کرنے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دور سے مجھے ایک کرولا نظر آئی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، وہ گاڑی جہازیب کی ہی تھی۔ میں دبے قدموں گاڑی کی طرف بڑھنے لگی اور جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گئی۔ جہازیب نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کہا کہ شکر ہے تم نے میری بات مان لی اور کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور میرا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی ہمارا نکاح ہو جائے گا اور اگلے دن میں اور جہازیب ماما کو منا لیں گے۔ وہ گاڑی چلانے لگا۔ اس نے گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے سامنے روک دی اور نیچے اتر کر میری جانب بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر اپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا مکان تھا۔ میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے، کیونکہ جس طرح کا جہازیب نے اپنے گھر کا نقشہ مجھے بتایا تھا وہ بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ تھا۔ اس نے کہا کہ پریشان مت ہو، یہ میری دوست کا گھر ہے۔ ہم شادی کے بعد میں تمہیں اپنے بنگلے میں لے جاؤں گا۔ شادی سے پہلے وہاں لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ ماما میری شادی تم سے ہونے نہیں دیں گے۔ اس لیے تمہارا ایک رات یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک سنگل بیڈ رکھا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا کہ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے بھی تم اپنا ہی گھر سمجھو اور ریلیکس ہو جاؤ۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں، بس تم جلدی سے نکاح خواہ کو لے آؤ، میں تم سے ابھی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اس وقت تو نکاح خواہ کا ملنا مشکل ہے، اور ویسے بھی میں تمہیں دلہن بنا کر تم سے شادی کروں گا، تمہارے سارے ارمان پورے کروں گا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ کمرے سے چلا گیا اور دروازہ باہر سے بند کر کے گیا۔ میں بیڈ پر کروٹیں بدل رہی تھی، بے چین تھی۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی، فریش ہو کر باہر آئی ہی تھی کہ جہازیب کھانے کی ٹرے لے کر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا ناشتہ کر لو، پھر ایک بیوٹیشین آئے گی اور تمہیں اچھے سے تیار کر دے گی۔ ویسے تو تم سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو، لیکن میں تمہیں تمہارے ارمانوں کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی بات بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا، پھر وہ کمرے سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوٹیشین آئی۔ اس نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر مجھے تیار کرنے لگی اور وہ بڑی مہارت سے مجھے تیار کر رہی تھی۔ جب میں دلہن بن گئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر خود ہی شرما گئی، کیونکہ آج سے پہلے میں اتنا زیادہ خوبصورت نہیں لگی تھی۔ جاتے جاتے میرے کان میں ایک سرگوشی کر کے جس نے مجھے ایک عجیب سی بے چینی میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں لائی گئی لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ معصوم ہو، ہوشیار رہنا۔ آخر میں وہ آنکھ دبا کر چلتی بنی۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں جہازیب کمرے میں آ گیا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے تو محبوط ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں میرے وجود پر سریت کر کے رہ گئی تھیں اور پہلی بار میں نے محبت کے علاوہ ان میں کوئی جذبہ دیکھا تھا۔ میں اپنے ہی اندر سمٹنے لگی اور کہا کہ جلدی سے نکاح خواہ کو بلائیں اور ہم یہاں سے چلیں۔ اس نے کہا گھبرا کیوں رہی ہو، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ایسی باتیں کر رہے ہو، بھروسہ نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھاتی؟ میں جیسے خود کو ہی تسلی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی باہوں میرے کمر میں ڈال دیں اور زور سے مجھے اپنے قریب کیا۔ میں اس کی اچانک اس والہانہ پن پر گھبرا سے گئی۔ میں نے کہا جہازیب
پہلے شادی ہوگی پھر بعد میں کچھ اور۔ اس نے کہا کیا کروں، تم لگ ہی اتنی حسین رہی ہو کہ دل کر رہا ہے ابھی ہی شروع ہو جاؤں۔ میں نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور کہا کہ جو کر رہی ہو وہ کرو۔ وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یوں لگا جیسے میری چھٹی حس مجھے کہہ رہی ہو کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے، مگر میں نے اپنے وہم کو جھٹکا دیا تھا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے کمرے کے باہر کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں جو ایک سے زیادہ مردوں کی تھیں، اور وہ سب کہہ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر کان لگا کر سنا۔ نہ چاہا تو جو باتیں مجھے سنائی دینے لگیں وہ سن کر میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں اس سرخ سے جوڑے میں سرخ پڑنے لگی تھی۔ زمین میرے قدموں کے نیچے ایک دم سے ہلنے لگی تھی اور مجھے بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ باہر کوئی اور مرد نہیں بلکہ جہازیب کے دوست تھے، اور ان کے ساتھ جہازیب بھی تھا۔ وہ سب کہہ رہے تھے، ایک دوسرے سے شرط رکھ رہے تھے جیسے قرآن دازی کر رہے ہوں کہ پہلے کون باری لے گا۔ جہازیب کہنے لگا یار میں نے اس لڑکی کے پیچھے اتنی زیادہ محنت کی ہے، پہلا حق تو میرا ہی بنتا ہے، اس کے بعد تم اپنی اپنی باری بنا لینا، سب سے پہلے تو میں ہی اس کے حسین چہرے کا اخراج وصول کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں داخل ہو گیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی جہازیب ہے جو میرے دل کی دھڑکن تھا، میرا اعتماد، میرا یقین تھا، میری محبت تھا۔ میں اپنی چوائس پر شرمسار تھی اور اپنے ہی نظروں میں گری جا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں میرے لیے ہوس تھی اور اس کے چہرے پر خباثت سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ تم کیا سمجھتی تھی میں اتنی توانائی تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنانے کے لیے کر رہا ہوں؟ افسوس ہے تمہاری معصوم سوچ پر۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے تمہیں کمینے انسان، میں نے تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، یہ صلہ دیا ہے تم نے میری قربانی کا۔ اس نے کہا کہ تم ہی مری جا رہی تھی میری قربت کے لیے، اب پیچھے کیوں پھٹ رہی ہو، ذرا پاس آؤ نا۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے زبردستی کرنے لگا۔ میں نے زور سے اسے پیچھے دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ میں نے میز پر پڑا گلدان زور سے اس کے سر پر مارا اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کے دوست شاید دوسرے کمرے میں اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا اور دروازہ عبور کر کے سڑک پر بھاگنے لگی۔ یہ فلیٹ ایک سنسان سے علاقے میں واقع تھا، اس لیے ارد گرد کوئی ذئی روح موجود نہ تھی۔ مجھے بس اپنی عزت بچانے کی فکر تھی، اس لیے بغیر سامنے دیکھے میں بس بھاگتی جا رہی تھی۔ سڑک کے ایک جانب کچا رستہ تھا، میں اس رستے پر بھاگنے لگی۔ آگے کافی زیادہ درخت لگے تھے۔ میں ہانپتے کانپتے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے بار بار اپنی قسمت پر، اپنی چوائس پر رونا آ رہا تھا، مگر فی الحال میں صرف اپنی عزت بچانا چاہتی تھی۔ اچانک ہی مجھے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل دھمک سے رہ گیا کیونکہ وہ چار اوباش لڑکے میرے سامنے کھڑے تھے اور زور سے کہکے لگا رہے تھے۔ میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں اور خود کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مجھے دبوچ لیا اور میرے کپڑے پھاڑنے لگے۔ وہ سب کے سب بھوکے شیروں کی طرح مجھ پر جھپٹنے لگے کہ اچانک فائر کی آواز فضا میں سنائی دی۔ وہ سب ایک دم ہوش باختہ ہو گئے، جیسے یہ امید نہ تھی۔ میں نے زور سے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ قریب سے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دینے لگے، یا شاید میری آزادی کا پروانہ تھا جو مجھے مل گیا تھا۔ وہ ایک دم ادھر ادھر بھاگ گئے۔ جب پولیس میرے قریب پہنچی تو وہ سب فرار ہو چکے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرف بھاگے ہیں۔ چند سپاہی ان کے پیچھے گئے۔ مجھے ایک لیڈی پولیس نے گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئی۔ میں نے ساری تفصیل انہیں بتا دی، کہا کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا تاکہ ان پر کیس مضبوط بن سکے۔ میرے ماں باپ کو اطلاع دی گئی۔ ان کے اپنے سامنے تھانے میں دیکھ کر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھی اپنا غم اب ان کے سینے میں جذب کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے گھر لے آئے اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ گھر سے زیادہ مضبوط محفوظ پناہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ایسے ہی تو ماں باپ کو صاحبان نہیں کہا جاتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ ان کی عزت لوٹنے سے بچ گئی تھی۔ پولیس نے ان گنڈوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ میں انہیں سخت سزا دلوانا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، عزت بہت مہنگی چیز ہے۔ یہ کسی سستے انسان کے حوالے مت کرے جسے آپ جانتے تک نہ ہوں۔ کچی عمر کی محبتیں پائیدار
نہیں ہوتی، اس لیے اپنے پیرنٹس کی چوائس کو اتنی آسانی سے نہ ٹھکرائیں، کیونکہ ماں باپ اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔